یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اسے سننے کے بعد آپ کو کون سی ایسی بستی یاد آتی ہے جس پر اس واقعے کا سایہ بہت گہرا محسوس ہوتا ہے، یا آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے کہ یہ جو سارا میں نے آپ کو واقعہ سنایا یہ کس ملک کا اور کس بستی کا ہو سکتا ہے۔ ایک مرید چیلا اپنے گرو پیر کی قیادت میں ایک نگری کے اندر داخل ہوا تو دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تمام قسم کی چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی ان کا بھاؤ یکساں ایک جیسا، یعنی 1 ٹکے سیر تھا یا 1 روپے سیر تھا۔ پیر نے گرو نے مرید سے کہا، بیٹا چلو یہاں سے بھاگ چلیں، کیونکہ یہاں کے اصول، ضابطے، قانون و اقدار بہت ہی فضول اور مضحکہ خیز ہیں جن کو عقل نہیں مانتی۔ لیکن چیلا مرید چوڑ ہو چکا تھا، بولا، ہرگز نہیں حضور، اس نگری میں رہنے کا تو مزہ ہی اور ہے، جہاں کوے اور سرخاب، سفید اور کالے، کھوتے اور گھوڑے، قانون اور لا قانونیت میں فرق ہی کوئی نہیں، جہاں چور چوکیدار ہیں اور چوکیدار چور ہو سکتے ہیں، وہاں رہنا کسی زبردست تجربے سے کم نہ ہوگا۔ گرو نے کہا، تمہاری مرضی، کہ میرا کام تو صرف مشورہ دینا تھا۔ چیلے کو، مرید کو جو مدتوں بعد 1 روپے سیر حلوہ پوری ملی تو دنوں میں وزن تگنا چگنا ہو گیا، کھا کھا کر بہت موٹا ہو گیا۔ اتفاقاً ایک چور زیورات چرانے کے الزام میں عدالت لایا گیا تو چور نے کہا، حضور قصور میرا نہیں، اگر یہ صاحب ایسا زیور گھر میں نہ رکھتا تو مجھے کیا پڑی تھی، میں جان جوکھوں میں ڈال کر نقب لگاتا اور اسے چرانے کی کوشش کرتا۔ چور کو حاجی امین الدین خان نے بری کر کے زیور کے مالک کو گرفتار کر لیا تو اس نے بھی اپنی دلیل پیش کی کہ اصل کام تو سنار نے دکھایا کہ ایسا عمدہ زیور بنایا جسے دیکھ کر خواہ مخواہ چرانے کو جی چاہے، چنانچہ زیور کے مالک کو باعزت بری کر کے یا آفریدی نے سنار کو گرفتار کر لیا۔ سنار بھی اسی طرح کے دلائل کر کے بری ہو گیا، لیکن قانون کے ہاتھ بلا کہاں رکنے والے تھے۔ چلتے چلتے ایک ایسے شخص تک جا پہنچے جو کوئی دلیل نہ دے سکتا تھا۔ اسے کوڑے مارنے کے لیے میدان میں لایا گیا تو وہ بے حد نحیف و ضعیف ہونے کے باعث پہلے کوڑے پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ انصاف کے تقاضوں کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے کسی صحت مند اور تنومند شخص کی تلاش شروع ہوئی تو اتفاقاً قانون نافذ کرنے والوں کی نظر چیلے پر پڑی، مرید پر پڑی، جو 1 روپے سیر حلوہ پوریاں کھا کھا کر موٹا تازہ ہو چکا تھا۔ چیلا گرو کے قدموں پہ جا گرا اور معافی مانگتے ہوئے رو رو کر التجا کرنے لگا کہ گرو جی مجھے معاف کر دیں اور میری جان چھڑائیں، میں اتنے کوڑے برداشت نہ کر سکوں گا۔ گرو نے کچھ دیر سوچا اور کہا، جب تجھے سزا ملنے لگے گی تو میں چیخوں گا کہ یہ سزا مجھے دی جائے، تم شور مچانا کہ سزا تمہیں ملنی چاہیے، یہاں تک کہ ہم دونوں آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں گے، ایک دوسرے کو گھونسے ماریں گے، پھر دیکھنا غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اگلے دن پھر میدان لگا،
हस्ब रिवायत कोतवाल शहर और याया आफरीदी हाजी अमीनुद्दीन खान IG इस्लामाबाद भी मौजूद थे। इससे पहले कि चेले को पहला कोड़ा पड़ता, गुरु मैदान में कूदकर जल्लाद को मजबूर करने लगा कि उसे कोड़े मारे जाएं। थोड़ी सी तू मैं के बाद तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक गुरु चेला आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ पड़े हो गए तो कोतवाल और कादी ने मुदाखलत करते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि दोनों को बांध कर उनके हुजूर पेश किया जाए। हुक्म की तकमील हुई। दोनों को बमुश्किल अलहदा करके रस्सियों में जकड़ने के बाद कोतवाल और कादी के सामने हाजिर कर दिया गया तो दोनों ने बैक आवाज उनसे पूछा कि 50 कोड़ों की सजा में से 49 कोड़े बाकी हैं। इतने कोड़ों से ठीक होना तकरीबन नामुमकिन है। लोग इसके तसव्वुर से ही पनाह मांगते हैं, लेकिन तुम दोनों कोड़े खाने पर बजिद आपस में ही मरने मारने पर तुले हो, तो आखिर इसकी वजह क्या है? पीर चेले ने मंसूबे के मुताबिक कुछ देर तो जवाब देने में वक्त लगाया, लेकिन जब कोतवाल और कादी का गैज़ व गज़ब आसमान को छूने लगा तो गुरु ने हाथ जोड़कर कांपते हुए अर्ज किया, हुजूर मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। चंद रोज कबल मैंने ख्वाब देखा कि आज के दिन इस नेक साथ पर जिसे मैदान में 49 कोड़े लगेंगे वो सीधा जन्नत में जाएगा। मेरी बेवकूफ़ी कि मैंने अपना ख्वाब अपने इस मोटे साथी को बता दिया जो अच्छी तरह जानता है कि मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। सो ये सीधा जन्नत में जाने के लिए मुझसे लड़ रहा है, हालांकि ये मेरा हक है क्योंकि ख्वाब उसने नहीं मैंने देखा है। ये वजाहत सुनते ही कादी ने कोतवाल को देखा। दोनों की ख्वाहिश थी कि कोड़े उन्हें मारे जाएं। न कोतवाल पीछे हटने को तैयार था, न कादी साहब हथियार फेंकने पर राजी। नतीजा ये कि दोनों अपनी अपनी कुर्सियों से उतरकर मैदान में आए और पूरी कुव्वत से आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। सिपाही और सारा मजमा यकसुई से तमाशा देख रहा था। जब गुरु ने चेले से कहा, चुपके से निकल ले बेटा और कभी भूले से भी इस बस्ती में क़याम न करना। किन बेकसूरों को कोड़े पड़ रहे हैं और कौन से चौकीदार हलवे पुड़ियाँ खा रहे हैं, ये मैं आपकी हिकमत पे छोड़ता हूँ, आपकी दानाई पे छोड़ता हूँ। आपने कमेंट्स में बताना है कि ये वाक़या मैंने आपको किस बस्ती का सुनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दिसंबर की 18 तारीख है और सन 2025 तेज़ी से जो है वो 2025 अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। बहुत सारी खुशगवार और बहुत सारी नाखुशगवार यादें छोड़ते हुए मुख्तलिफ लोगों के लिए। और दिन है जुमेरात का। जो मुझे मुस्तकिल सुनते हैं तो उनको पता होगा कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जुमेरात वाले दिन दरूद दिया करें। दरूद से वो ये मुराद लेते थे कि अपने मरहूमीन को याद किया करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ किया करें। तो आप लोग भी अपनी दुआओं का जो ईजी लोड है वो अपने मरहूमीन के लिए लाजमी भेजें। कुछ आपके सामने जो है वो ताज़ा तरीन
خبریں رکھنی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن ایک نیا مشن شروع کیا ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں، کوئی بات انہیں ہماری جو ہے وہ پسند نہیں آئی، حالانکہ کبھی بھی جو ہے وہ کوشش دانستہ یا نادانستہ نہیں کی کہ آپ کے ادب میں، آپ کے احترام میں کمی آئے، لیکن اگر کوئی ہو گئی ہے تو انسان سمجھ کر اور خطا کا پتلا سمجھ کر معاف کر دیں۔ ہم ایسی کمیونٹی اور برادری اور فیملی تشکیل دے رہے ہیں جو ایکٹیو ہو، جو ہمارے ویلاگ سنیں، ہمارے پیغام کو سنیں، ہمیں سپورٹ کرے، ویڈیو کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر کرے۔ فائر وال کا ذکر آتا ہے تو اس کا توڑ جو ہے وہ شیئرنگ ہے، اور اس کا توڑ جو ہے وہ سبسکرپشن ہے، سبسکرائب کر دے، اور اس کا توڑ جو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا، کیونکہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم ہے کہ جب آپ ویڈیو فل واچ کرتے ہیں، کوئی چیز سکپ نہیں کرتے، تو سگنل جاتا ہے الگورتھم کو کہ ویڈیو تگڑی ہے اور وہ دوسرے لوگوں تک بھیجتا ہے۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے حفیظ اللہ خان نیازی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمران خان کے کزن ہیں، یہ نورین نیازی کے شوہر ہیں، اور یہ حسان نیازی کے والد ہیں جن کو ملٹری کورٹ نے 10 سال کی سزا سنائی ہے۔ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، نون لیگ کے بڑے قریب ہیں، عمران خان کے کٹر مخالف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو فساد کی جڑ ہے وہ جنرل باجوہ ہے۔ ایوب خان کے بعد اگر کوئی پاکستان میں بدترین آرمی چیف آیا ہے تو وہ جنرل باجوہ تھا، جس نے اپنے 6 سال میں سیاست کی، جس نے 6 سال میں جوڑ توڑ کیا، اور اینڈ پہ جس نے نو کانفیڈنس یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو گرا دیا۔ سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ جنرل باجوہ ہے، لیکن آرمی کا سسٹم ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف کو کچھ بھی نہیں ہونے دیتے، آرمی چیف جو مرضی ہے کر لے۔ عمران ریاض گواہی دیتے ہیں کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ آرمی کا ایسا سسٹم ہے کہ ان کا آرمی چیف ریٹائر ہو جائے اور کچھ بھی کرتا پھرے، لیکن اس کو جو ہے وہ ہم سزا نہیں ہونے دیں گے، گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو مشرف یاد ہوگا، عدالت نے جب مشرف کو چارج شیٹ کیا تو راحیل شریف نے مشرف کو فوراً MH ہسپتال پہنچا دیا، پھر MH ہسپتال سے خفیہ طور پہ دبئی بھجوا دیا۔ تو حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ جو اصل جڑ ہے وہ جو ہے وہ باجوہ تھا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 40,000 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا ہے سعودیہ نے، اور الزام کیا لگایا ہے؟ الزام لگایا ہے کہ جو ہے نا وہ بھیک مانگنا، یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کا یہاں سے چلے جانا۔ یعنی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر آپ ایئرپورٹ پر کسی کو لینے جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر کسی کو لینے جاتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ آپ کو ویسے جو ہے نا کوئی کام ہوتا ہے، میرا بہت تجربہ ہے، میں باہر تو نہیں گیا لیکن بہت سارے لوگوں کو لینے گیا ہوں، خاص کر عمرہ زائرین کو اور حاجیوں کو، مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ اس سے ثواب ملتا ہے ان کو دیکھنا۔ تو جو رستے میں بھکاری ہیں نا، رستے میں پتہ ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ مانگتے ہیں 5 ریال دے دیں، $1 دے دیں، €1 دے دیں، اتنا پتہ ہے ان کو، اور خاص کر عورتیں، بچیاں، وہ پاکستانی کرنسی بھی نہیں مانگتی، انہیں پتہ ہے ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ اور پھر چینی کہتے ہیں کہ جو مچھلی ہے وہ سر سے گلنا شروع ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے ہم ایز اے ملک بھکاری ہیں، ہمارا وزیر اعظم بھکاری ہے، ہمارا سسٹم بھکاری ہے، بھیک مانگ کر یہ عیاشی کرتے ہیں۔ بالا 40,000 سعودیہ نے اور UAE نے ڈیپورٹ کیے ہیں 6,000 جو ہے وہ UAE نے ڈیپورٹ کیے ہیں۔ کل فواد چودھری نے بڑا جو ہے نا وہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 ایسے تگڑے پاکستانی ہیں، تگڑے جو اوورسیز ہیں، جو باہر رہتے ہیں، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے بدلے $1 ارب کی پیشکش کی ہے۔ $1 ارب کہ وہ پاکستان میں آ کر لگائیں گے
اگر خان صاحب اور فوج کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، یہ بہت بڑی پیشکش ہے، کیونکہ $1 ارب بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ $1 ارب کے لیے ہم IMF کے کتنے نخرے اٹھاتے ہیں، کتنی منتیں کرتے ہیں، اور وہ تو اپنے لوگ ہیں۔ پھر مزے کی بات ہے وہ انویسٹ کریں گے، جب وہ انویسٹ کریں گے تو نوکریاں ملیں گی۔ ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کریں گے، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، ملک میں کاروبار ہوگا، لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ آفر جو ہے وہ کر دی ہے۔ حکومت کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ غریدہ فاروقی، وہ تمغے والی، وہ تنقید کر رہی ہے حکومت پہ، شہباز شریف کی پالیسیوں پہ۔ آپ اندازہ کریں، وہ تنقید کر رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا جو پلان ہے وہ بن رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی نئی تھیوری مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور سارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس پہ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب کچھ جو ہے وہ نیا ہونے والا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ جو پھنسا ہوا تھا وہ نوٹیفیکیشن پہ پھنسا ہوا تھا۔ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور نوٹیفیکیشن بھی 5 سال کے لیے ہوا۔ اب جو ہے نا وہ ان کی مرضی ہے، وہ اس حکومت کو رکھیں، وہ اس حکومت کو نہ رکھیں۔ پہلے بھی وہ اعتراض کر چکے ہیں کہ جو پنجاب کی مکھیہ منتری ہیں وہ بہت زیادہ خرچہ کر رہی ہیں، کارکردگی اتنی ہے نہیں، اشتہارات پہ اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال آنے والے دن بتائیں گے، کیونکہ یہ ان کے مزاج کے مطابق یہ کوئی ملک تو ہے نہیں، یہ تو ہے گلو شاہ والا میلہ، ٹھیک ہے جی، یہ ہے لکیرانی سرکس، یہ ہے جوبلی سرکس، یہاں پہ اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو جو ہے نا وہ خبر دیتا ہوں کہ 78% اب لوگ امریکی صدر سے نفرت کرتے ہیں، 78% ٹرمپ سے۔ حالانکہ جنوری میں ٹرمپ کو سال ہوگا، لیکن وہ صدر کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ صدر نے 4 سال لگانے ہیں ڈٹ کے، لوگ نفرت کرتے رہے، نہ دیتے ووٹ، خود ووٹ دیے نا، اب خود ووٹ دیے تو 4 سال برداشت کریں، وہ جو مرضی کرے۔ یہ سسٹم ہوتا ہے، یہ پالیسیاں ہوتی ہیں، یہ پالیسیوں میں تسلسل ہوتا ہے، تب ملک چلتے ہیں۔ یہاں پہ 2018 میں عمران خان الیکشن جیتتے ہیں، 2018 میں، 2019 میں جنرل باجوہ کے سسر کے گھر خواجہ آصف، رانا تنویر، فیض حمید یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ابھی پنجاب لے لیں 2019 میں، پھر وفاق لے لیں۔ خواجہ آصف کا بیان یوٹیوب پہ نکال لیں۔ 2019 میں کتنی محنت کی عمران نے الیکشن جیتنے کے لیے، کتنے لوگوں نے پیسے لگائے، کتنی کمپین چلی، کتنے جلسے ہوئے، اور یہ لانتی جو ہے نا 2019 میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک اور اس سے پوائنٹ نکلتا ہے، یہ باجوہ جو ہے نا یہ جونیئر تھا، کافی جونیئر تھا۔ اس کا سسر نواز شریف کو کہتا ہے کہ اگر باجوہ کو آپ چیف بنا دیں، باجوہ کو، تو کل کو کوئی مسئلہ بننا نا تو میں اپنے داماد کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور نواز شریف نے باجوہ کو چیف بنا دیا۔ یہ کدھر ہے میرٹ، یہ ادارہ، یہ چین آف کمانڈ؟ سفارشی، اچھا عاصم منیر سفارشی نون لیگ کا، 5 جرنیل کاکول اکیڈمی والے، جناب تو کاکول اکیڈمی والے ہیں ہی نہیں نا، او ٹی ایس ہیں، 5 جرنیل اوپر تھے، اور وہ جو ہے نا نہیں سفارشی، یہ سارا سفارشی چل رہا ہے نظام۔ تو وہ ادارہ کون سا ہے جس کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ اس ادارے میں یہ ہوتا ہے اور اس ادارے میں وہ ہوتا ہے؟ یعنی پی ڈی ایم عاصم منیر کو چیف نہیں بنانا چاہتی تھی، پی ٹی آئی نہیں بنانا چاہتی تھی، جرنیلوں کا دل نہیں تھا، نواز شریف اور اس کی کڑی کا دل تھا، وہ چیف بن گیا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ سسٹم، وہ سارا کچھ یہ آپ کے سامنے خبریں تھیں۔ اب اگر ہم وی لاگ کی بات کریں تو عمران خان کے جو بیٹے ہیں
قاسم خان اور سلیمان خان، ان کی دونوں میں طبیعتوں میں بڑا فرق ہے۔ جو سلیمان ہے نا وہ بالکل عمران خان کی طرح شائع ہے، شرمیلا ہے۔ عمران خان بھی اپنے دور میں اسی طرح تھے، جب کرکٹ کھیلتے تھے ٹی وی پہ کام آتے تھے، انٹرویو کم دیتے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ سلیمان اس طرح ہے، لیکن جو قاسم کی اپروچ ہے قاسم کی وہ بڑی زبردست ہے۔ اب پہلے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو دیکھا، یعنی تقریباً 2 سال 2.5 سال ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ووٹ لیے، یہ قومی اسمبلی میں پہنچے، صوبائی اسمبلیوں میں پہنچے، یہ وزیر اعلیٰ بنے، یہ سینٹ میں پہنچے، تو ظاہر ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ سارا کچھ کرے گی، لیکن اب وہ پارٹی سے مایوس ہیں۔ اب انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ وہ میدان میں آئیں گے۔ اس کی گواہی یہ ہے، قاسم خان کہتے ہیں کہ ہماری ابو سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی رہائی کے لیے ہم کیا کریں۔ اس سے پہلے کہ ابا جواب دیتے فون کٹ گیا کہ عمران کوئی گائیڈ لائن نہ دے، کیونکہ یزید سن رہے تھے فون درمیان میں، لانتی سن رہے تھے، انہوں نے فون کاٹ دیا۔ قاسم خان کہتا ہے اس کے بعد ہماری بات نہیں ہوئی۔ اب جب بھی ہماری بات ہوئی، جب بھی، تو ہم وہیں سے بات سٹارٹ کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوری طرح میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے جنوری میں پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے، جنوری میں وہ برسلز جائیں گے اور جنوری میں وہ امریکہ جائیں گے۔ اور جو ہے نا کافی تشویشناک بات جو قاسم خان نے کی یلدا حاکم کے ساتھ یا حکیم کے ساتھ، بہت زبردست جو ہے نا وہ صحافی ہیں، یہ کوئی سرکاری حاجن یا غریدہ فاروقی یہ صحافی تو ہے نہیں، یلدا جو حاکم ہے وہ بہت زبردست صحافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ابا کو دوبارہ نہ دیکھ سکیں۔ یہ دل چیر دینے والا سٹیٹمنٹ تھا، کیونکہ جو جمائمہ ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اچھی طرح بتایا ہے کہ پاکستان میں کیا سسٹم ہے، پاکستان میں کیا فسطائیت ہے، پاکستان میں کیا ظلم ہے، کیا بربریت ہے، کیا جدیدیت ہے، کیونکہ اس کا شکار جو ہے وہ جمائمہ ہو چکی ہیں۔ جمائمہ کو پاکستانی سیاست تو کیا پاکستان کا پتہ نہیں تھا، جب عمران خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے ان پر ٹائلیں چوری کرنے کا مقدمہ بن گیا تھا پاکستان میں۔ اس وقت جمائمہ کا خاندان پوری دنیا میں دنیا کا 7واں امیر ترین خاندان تھا، اس پہ انہوں نے مقدمہ بنا دیا۔ اچھا، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوا منگل کی رات آپ نے دیکھا سنا، اس کے بعد کیا ہوا؟ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا ان پہ۔ علیمہ خان، نورین نیادی، عظمیٰ خان، سلیمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، سب پہ دہشت گردی کے مقدمے۔ اور ایف آئی آر میں کیا لکھا گیا؟ ابھی آپ کو سٹوری سنائی نا بستی کی، ہر چیز 1 روپے 1 روپے 1 روپے 1 روپے، لا لے بھائی لا لے، ساری گڈی لا لے۔ کیا لکھا ہے ایف آئی آر میں؟ کہ انہوں نے پیٹرول بم مارے ہیں پولیس کو، پیٹرول بم۔ اندازہ کریں، یہ وہی بستی نہیں ہے، پیٹرول بم مار رہے ہیں پولیس کو۔ مقدمے بھی کیمیکل والا پانی مارا گرایا، اور ایف آئی آر بھی ان پہ۔ تو جمائمہ تو اس سسٹم کو جانتی ہیں، وہ ظاہر ہے ماں ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ جی بیٹے جو ہے نا وہ بچے رہیں کسی طریقے سے، لیکن اب کوئی راستے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے بتا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ جو سلیمان اکرم راجہ ہیں بہت زبردست ہیں، لیکن وہ مٹیریل نہیں ہے، وہ تحریک کا میٹیریل نہیں ہے، وہ پریس کانفرنس کا مٹیریل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ منگل کی رات کیا ہوا، 24 گھنٹے گزر گئے، پی ٹی آئی پریس کانفرنس نہیں کر سکی، اتنے ڈرپوک، اتنے کمپرومائزڈ۔ تو بہرحال جی قاسم اور سلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب خود میدان میں آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ اصلی وارث ہیں، ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ سالوں پرانی شرٹ جو کبھی عمران خان پہنتے تھے وہی شرٹ پہن کے قاسم خان نے انٹرویو دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جسچر تھا کہ جی وہ جو ہے نا انگلینڈ میں ہونے کے باوجود ابھی تک وہ روایات یا والد سے محبت ان کی جو ہے وہ قائم ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کرنا، ہم خود ہی جو ہے وہ میدان میں آئیں گے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ 2 منٹ میں اس شخص نے فیصلہ کیا ہے گولان ہائٹس یا جولان ہائٹس، جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے،
اس کا ایریا 1800 کلومیٹر ہے، یعنی یہاں سے کراچی سے بھی دور، اور 2 منٹ میں اس نے وہ اسرائیل کو دے دیا ہے۔ گولان ہائٹس یہ شام کا علاقہ ہے، اسے جنت کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے پورا اسرائیل 1/3 پانی حاصل کرتا ہے، 1/3۔ اور یہاں کے آم، یہاں کے سیب، سب سے زیادہ اسرائیل میں جو سیب ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں۔ یہاں کے آم، یہاں کے سیب، وہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے میوے ہیں۔ گولان ہائٹس کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، جس طرح آپ کا مری ہے، گلگت ہے، بہت خوبصورت، اور وہ شام کا ہے، شام کا۔ اس کی ایک سرحد لبنان کے ساتھ لگتی ہے، ایک سرحد اس کی اردن کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ بڑا متنازع علاقہ ہے، شامی ہے، شام کا علاقہ ہے۔ یہ چھینا تھا جو ہے نا وہ اسرائیل نے جنگ میں، لیکن اب شام پہ بھی امریکی ٹٹو آ گیا، وہ داڑھی والا احمد الشر نوسر باز، تو اس نے 2 منٹ میں جو ہے نا کوئی صدر نہیں کر سکا آج تک، کوئی صدر۔ اسرائیلی خود کہتے ہیں کہ گولان ہائٹس پہ ہمارا حق نہیں ہے، ٹرمپ نے دے دیا، سارے چپ۔ کدھر گیا محمد بن سلمان، کدھر گیا امیر قطر، کدھر گئے یہ پاکستان والے ایٹمی ہیں، یہ کدھر گئے، اللہ کی فوج کدھر گئی جو اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے، وہ کدھر گئی؟ 1800 کلومیٹر، 1800۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگ زکوٰۃ سے مکر گئے۔ پہلے خلیفہ راشد نے جنگ چھیڑ دی، سمجھایا گیا، مشورہ دیا گیا کہ ابھی نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں ابھی ہوگی۔ جو رسی کا ٹکڑا وہ دیتے تھے نا زکوٰۃ میں، رسی کا ٹکڑا، وہ بھی لوں گا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا شخص، مولا علی یا حضرت عمر جیسا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسا بوڑھا، کمزور اور بڑا شائستہ، بڑا شریف، بڑا نرم مزاج، اس نے کہا رسی کا ٹکڑا جو وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے وہ بھی لوں گا۔ زکوٰۃ سے مکرتے ہیں، کیا 1800 کلومیٹر۔ ٹرمپ کون ہے؟ لیکن اسے پتہ ہے ہلے گا بھی کوئی نہیں، ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ کوئی ہل کے دکھائے، سب کی دولتیں وہاں پڑی ہیں، کوئی ہل کے دکھائے 8 فروری 2024، کوئی ہل کے دکھائے ڈی چوک، کوئی ہل کے دکھائے مرید کے کا قتل عام، ایک ایک لمحہ ان کے پاس پڑا ہے، وہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلا دیں گے۔ کوئی ہل کے دکھائے، سعودیہ ہل کے دکھائے 1800 کلومیٹر۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ ان گولان ہائٹس کو جنت کہا جاتا ہے، اور یعنی پورے عرب میں اس جیسی زرخیز زمین نہیں ہے گولان ہائٹس والی، اس جیسا موسم نہیں ہے جہاں پہ خوبصورت بارشیں برستی ہیں، کیونکہ پیغمبروں کا علاقہ ہے سارا۔ وہ دے دیا ٹرمپ نے، کہتا ہے میں نے 2 منٹ میں فیصلہ کیا ہے، 2 منٹ میں، اور گولان ہائٹس اسرائیل کو دے دی ہیں۔ اب کل سے رائٹرز نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ رائٹرز کہتا ہے امریکہ نے 90 ملکوں کو کہا کہ وہ اپنی فوج بھیجے، 90 ملکوں کو، 90 ملکوں میں سے 19 ملکوں نے اقرار کیا امداد کا، یعنی قطر نے کہا ہم کھانا دیں گے، اور 3 ملکوں نے فوج کا اقرار کیا، 3 ملکوں نے فوج کا، پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان، کہ ہم فوج دیں گے، ہم اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ اب ٹرمپ کہہ رہے ڈو مور، جو لانچ کیا ہے، اور جناب فیلڈ مارشل کو طلب کر لیا گیا ہے دربار میں۔ اب اس پہ آپ سنیں اور غور کریں۔ ہمارا عنوان ہے کیا عاصم منیر امریکہ کو انکار کر سکتا ہے؟ اچانک سے جناب محمد مالک صاحب، یہ ہمارے صحافی، کھل کر فوجی کنٹرولڈ میڈیا پر بیٹھے بتا رہے ہیں کہ یہ حماس سے ہتھیار چھیننے جانے والی فورس تھی اور اعلیٰ سطح پر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ فوج نہیں بھیجی جائے گی، تمہارا باپ بھی بھیجے گا۔ حالانکہ اب سے کچھ دن پہلے تک اس چیز کی ہوا بھی کہیں نہیں نکلنے دی جا رہی تھی،
اور جہاں ذکر ناگزیر تھا وہاں اسے ڈی ویپنائزیشن کی بجائے امن فورس کا نام دیا جا رہا تھا۔ اب مالک نے بتا دی ہے اصل بات۔ اب اس اچانک کے پیچھے کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اب اس دوران ایک اور مضحکہ خیز ڈیولپمنٹ بھی ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کافی دیر جھنڈے وغیرہ لگا کر ولادیمیر پوٹن کا انتظار کرتے رہے، لیکن جناب پیوٹن تشریف نہ لائے۔ شہباز شریف نے سفارتی آداب اور ملکی عزت کا پاس نہ رکھا اور ایک چلتی ہوئی میٹنگ میں گھس گئے، پھر صدر پیوٹن کا پکڑے ہاتھ کھڑے رہے۔ ساتھ ایک اور واردات یہ ہوئی کہ رائٹرز نے ایک اعلیٰ سطح سورس کے حوالے کے ساتھ یہ بھی چھاپ دیا کہ عاصم منیر امریکہ جا رہا ہے۔ یہ تو ہوئی خبر، حقیقت پھر یہ ہوگی کہ عاصم منیر کو امریکہ طلب کیا گیا ہے اور یہ اعلیٰ سطح سورس رائٹرز میڈیا کو یہ خبر لیک کر کے پہلے سے ماحول بنانا چاہتا ہے کہ امریکہ کی عاصم منیر سے ڈیمانڈ ہے کیا۔ اب ذرا دماغ لڑائیں، اچانک سے میڈیا پر تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ امریکی ڈیمانڈ حماس سے ہتھیار چھیننے کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف کسی بھی طرح پیوٹن کے ساتھ نظر بھی آنا چاہتے ہیں۔ یعنی بادی و نظر میں دو کام کیے جا رہے ہیں، ایک تو کسی طرح عوامی رائے عامہ بنانے کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر اس فعل کی کوئی مخالفت پیدا ہو جو امریکہ کو دکھائی جا سکے۔ یہی حال کیا گیا نا لبیک کے ساتھ، امریکہ کو دکھایا کہ ہم نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اتنی مخالفت ہو رہی ہے اسرائیل کی، ریٹ بڑھانا جی دکھائی جا سکے۔ اگر آنے والے دنوں میں ہومیوپیتھک عسکری جماعتیں یعنی جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور وغیرہ وغیرہ غزہ فوج بھیجنے کی سخت مخالفت کرتی دکھائی دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مفروضت درست ہے، ریٹ بڑھوانا۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو پیوٹن کے ساتھ گھستا ہوا نظر آیا، یہ حرکت عادت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ امریکہ کو اپنا آپشن دکھانے کے لیے کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے۔ اس پھرتی کے جواب میں تو ٹرمپ شہباز شریف کو یہی کہے گا کہ میرا پتر ایڈا تو ہوشیار نہیں جتنا تو بنتا ہے۔ خبر چھوڑیں، آگے چلیں۔ یہ مفروضہ درست ثابت ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ کٹ پتلی حکومت اور فوج کے نمائندے آنے والے دنوں میں چین جاتے آتے بھی نظر آئیں گے، لیکن یہاں سے کچھ نہیں نکلنے والا، کیونکہ عاصم منیر اور یہ کٹ پتلی حکومت اپنے سارے انڈے امریکہ کے نیچے رکھ چکے۔ اب ان میں سے بچے ٹرمپ ہی نکالے گا۔ اب چلتے ہیں مدعے پر، کیا واقعی عاصم منیر امریکہ کو انکار کر سکتا ہے؟ اس سوال کا مختصر جواب ہے نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ تفصیل یوں ہے کہ ملک اللہ کے آسرے پر تو چل ہی رہا ہے، ساتھ IMF، عرب ممالک کے قرضوں اور سب سے بڑھ کر امریکی آشیرواد پر چل رہا ہے۔ عرب ممالک کو بھی امریکہ کی مجبوری ہے، پاکستان کی نہیں۔ امریکہ ایک جھٹکے میں وینٹیلیٹرز کی تاریں کھینچ سکتا ہے۔ ماضی میں کئی ممالک کے ڈکٹیٹرز نے امریکہ کو انکار کیے رکھا، لیکن ان کے پاس دو میں سے ایک یا دونوں موجود تھے، وسائل یا پھر عوام میں مقبولیت۔ عاصم منیر کا خانہ دونوں طرف سے خالی ہے، نہ تیل گیس کے معدنیات کے وسائل ہیں اور نہ ہی عوام میں کوئی مقبولیت۔ یعنی عاصم منیر کے پاس کھڑے ہوئے صرف غیر ملکی حمایت ہے، اور یہ حمایت بھی امریکہ و عرب ممالک سے میسر ہے۔ اس پہ یہ سارا نظام کھڑا ہے کیونکہ امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے۔ اسی طرح عاصم منیر کا یہ پہلا اور آخری چانس ہے، کیونکہ عاصم منیر سیاستدان نہیں ہے۔ سیاستدان کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے، اس پر ریڈ لائن لگائی جاتی ہے، اس کی جان پر بھی حملے ہوتے ہیں اور اس کے کردار پر بھی، اسے اغوا بھی کیا جاتا ہے، اسے قید تنہائی میں بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے وزن پر واپس آنے کو تیار بیٹھا ہے۔ عاصم منیر کے اس
سب میں سے گزرنے کی اوقات نہیں، کیونکہ اس کی طاقت کا سارا دار و مدار اس کے عہدے پر ہے۔ عہدہ ختم تو سب ختم۔ عاصم منیر کو جانتا کون ہے؟ گلی والے نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، وردی ہے۔ معاشی ناکامیوں، سیاسی عدم استحکام اور عوامی نفرت کے بعد عہدے کا سارا انحصار غیر ملکی حمایت پر۔ غیر ملکی حمایت میں سر فہرست ہے امریکہ۔ امریکہ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے، لہذا عاصم منیر پہلوان ٹرمپ، یعنی عاصم منیر پٹھا، ٹرمپ پہلوان لنگوٹ کس لے، اسے خلیفے ٹرمپ کے تھاپڑے پر لڑنا ہے، ورنہ یہ چپیڑیں کھا کر لڑنا ہے۔ اس کی حکم عدولی کا اس کے پاس کوئی موقع نہیں، اور ٹرمپ کو عاصم منیر کی سبھی کمزوریوں کا ٹھیک علم ہے، لہذا غزہ میں پاکستانی فوج صرف اس صورت میں نہیں جائے گی کہ امریکہ حماس کی کسی غیر ملکی فورس کے ہاتھوں ڈی ویپنائزیشن کا منصوبہ ترک کر دے۔ اگر خود امریکہ یہ منصوبہ ترک کر دے، پریڈ ہوشیار، پریڈ غزہ جانے کو تیار۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔